پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے پر آمادہ کیا، توفیق دیا۔ گزشتہ صحبت میں عتبہ بن ربیعہ کی بات سنایا تھا، تو جب وہ عتبہ بن ربیعہ اس طرح کہہ دیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جب لوگوں نے کہا تجھ پر بھی ان کا جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بڑے بڑے قریش کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہیے، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں نئے مذہب میں، اور ہمارے آبا و اجداد کا مذہب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جب فیل ہوا تو ایک وفد بنی، پورے اس میں بہت سارے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ تمام لیڈرز مل کر، جس میں عتبہ، شیبہ، ابو البختر، اسود، ولید، ابو جہل، یہ تمام سب نے مل کر حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، جا کر کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا ہے، آپ ان کو روکیں یا ہمارے پاس دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی کچھ معمولی کام نہیں کر رہے ہو، تم بھی بہت اذیت دے رہے ہو، یہ سب پریشانی بہت ساری کر رہے ہو، یہ بات بول کر ان کو بھیج دیے۔ وہ نکل کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن پورے کے پورے پھر ابو طالب کے مکان پہنچ گئے۔ اس وقت میں جناب ابو طالب نے سرکار سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیے۔ اب آمنے سامنے ہو گئے، وہی باتیں انہوں نے کی جو عتبہ بن ربیعہ نے پہلے کی تھی کہ اگر تم کو دولت چاہیے تو ہم دولت دیتے ہیں وغیرہ 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 کہنے لگے۔ کل جو کچھ بھی تھا وہ سب کہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم کو کوئی جن یا کوئی شیطان یا جن کوئی تم کو ستا رہا ہے تو بتا دو، ہم بڑے بڑے کاہن کو اور حکیموں کو لے کر آپ کا علاج بھی کریں گے، اس سے دور کریں گے۔ تو آپ نے سب کچھ سننے کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر کہا کہ میں اس سے دور ہو نہیں سکتا، میں یہ حق بتا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ تم بھی ایمان لا لو، یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے، حق کے طرف سے ہے، یہ میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، یہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم لوگ بھی ایمان لا لو، جس کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب وہ لوگ یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہا کہ اگر تم نبی ہیں تو تم ایک کام کرو کہ اس ریگستان کو، یہ مکہ معظمہ جو ریگستان تھا، اس ریگستان کو ہریالی والی زمین بنا دو، اور جتنے چٹان ہیں، پہاڑیں، یہاں سے ہٹا دو، دور کر دو، اور ہمارے جتنے آبا و اجداد ہیں ان کو زندہ کرو، اور اس میں خصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو، اگر وہ زندہ ہو کر تمہیں مان لیں کہ تم نبی ہو تو ہم سب ایمان لا لیتے ہیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے آیا نہیں ہوں کہ تمہاری ریگستان کو ہریالی بنانے کے لیے یا چٹانوں کو دور کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے پاس حق لایا ہوں۔ اور مانو مجھے کہ میں نبی ہوں، تمہارا رسول ہوں، مجھے رسول بن کر آنا ہے، مجھے یہ کام کرنا نہیں ہے، مجھے تو حق بات تم تک پہنچانا ہے۔ میں حق بات تم تک پہنچا دیا، اور اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو۔ مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے، اگر نہ مانیں گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، میں عذاب کی انتظار کروں گا، اور میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں، اسی کام پر میں قائم رہوں گا، یہ میرا اپنا کام ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، میں یہ کام کرتے رہوں گا۔ اب یہ لوگ غصہ آ گیا، سب کو سب اٹھ کر نکل کر چلے گئے۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا، یعنی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں قریش کے اگینسٹ میں کھڑوں، اور میں بہت مجبور بھی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میرے ایک ہاتھ میں اگر سورج دے دیں، دوسرے ہاتھ میں اگر چاند بھی دے دیں، تو میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں، میں آیا ہی ہوں اس کام کے لیے، میں یہ کام کروں گا جب تک کہ کامیاب نہیں ہوں گا، یا اسی کام میں اگر مجھے شہادت ہونا ہے تو میں شہید بھی ہو جاؤں گا، یہ کہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا کی اس بات پر یہ فیل ہوا کہ اب چچا بھی مجھے چھوڑ دیے ہیں، اب میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ دیدہ ہو گئے، بہت رنج ہوا، اور رنجیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی حال میں اٹھ کر نکلنے گئے۔ تو چچا کو بھی یہ فیل ہو گیا، تو فوراً بلائے کہ بھتیجے آؤ۔ جب پھر آئے تو فرمانے لگے کہ جو بھی ہو تم اپنا کام کرتے رہو، اور میں تمہارا ساتھ دیتے رہوں گا، کیونکہ حضرت جناب ابو طالب اس وقت اہل بنو ہاشم کے سردار تھے، جس کی وجہ سے قریش مشرکان مکہ جو تھے، قریش خاندان جو تھی، وہ حضور کو تکلیف دینے ڈرتے تھے، ختم کرنے ڈرتے تھے، کیونکہ اگر بنو ہاشم پورے مل گئے تو پورے کے پورے اسلام لا لیں گے، اور پورے مل کر اگر ان کے ساتھ دینے لگیں گے تو بہت مشکل ہو جائیں گی، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، خوف کھاتے تھے، جس کی وجہ سے تکلیف حضور کو کم پہنچاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا رکھا ہے اس کی بڑی پابندی کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ بڑی پابندی کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے جن سے مدد لینی ہے باقاعدہ مدد لے رہے ہیں۔ چچا سے مدد لینا ہے تو چچا سے بھی مدد لے رہے ہیں، اور دیگر لوگوں سے بھی مدد لینا ہے تو سب سے مدد لے رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس عالم میں، اس دنیا میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنا چکا ہے، اس کے لحاظ سے ہم بھی ایک دوسرے کی مدد و امداد کرنی چاہیے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، اللہ ہی حقیقی رب ہے، بات سمجھ میں آئی؟ مگر یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے عالم شہادت میں، وہ نظام ہے اسباب کا، سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
اس کی ربوبیت فرماتا ہے، سبب کو چھوڑ کر نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتقاضۂ بشریت اور اس عالم کا نظام جو ہے اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، باقاعدہ آپ کمبل بھی اوڑھ لیے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر آپ اپنے چچا کو جب تکلیفیں ہوئی تو ان کے بچوں کو آپ نے بھی لے لیا اور دوسرے چچا کو بھی کہا کہ تم بھی ایک بچے کو لے لو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح یہ نظام ہے یہ یہاں کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایسا ہو جانا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں تو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو روزہ رکھتے ہیں، ہم نہ کیا تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے اوپر ہی کیوں پریشانی آتی ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہاں کا جو طریقہ ہے اللہ نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ یہاں اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اسباب کو باقاعدہ اپناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اس عالم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے لحاظ سے آپ امداد لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو وسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وسیلہ حقیقی کا لفظ، وہ حقیقی کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، حقیقی پالنہار اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر مجازن پالنے والے ہمارے والدین، یعنی اللہ تعالی سے پالنے والے۔ اللہ کسی سے پالنے والا نہیں، وہ خود سے پالنے والا۔ بات سمجھنا، شرک ہو جاتا شرک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی کسی سے پالتا نہیں، وہ خود سے پالنے والا۔ اور اللہ تعالی ماں باپ پالتے ہیں تو مجازن بولتے ظاہراً، یعنی اللہ تعالی کی مدد سے پالنے والے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ ہی حقیقی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مگر ہم ماں باپ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں، یہ مجازی ہیں۔ مجاز بولتے ظاہر کو، ظہور میں دکھنے والی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حقیقی کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، حقیقی پالنہار اللہ۔ اسی طرح حقیقی مددگار اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بات ہے، و ایاک نستعین کی جو بات ہے وہ و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی حقیقتاً تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقتاً مدد کرنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی دوست بھی مدد کرتا ہے تو وہ مجازن مدد کرتا ہے، تیری عطا سے مدد کرتا ہے، تیری نسبت سے مدد کرتا ہے، تیری مدد سے مدد کرتا ہے۔ کوئی ماں باپ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، وہ خود سے مدد نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مدد کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ مدد کرتا ہے وہ مدد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کرتا۔ تو اسی لیے حقیقی مدد کرنے والا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم حقیقی مدد تجھی سے طلب کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہی بڑی گڑبڑ ہوتی اور لوگ یہی ہم کو حضور سے دور کر دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کر دیتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیغام پہنچائے اور اپنا کام ختم ہو گیا، چلے گئے۔ اب ہم کو چاہیے ہم اللہ سے لو لگائیں۔ ہم بے شک اللہ سے لو نہیں لگائے تو کس سے لو لگائیں گے؟ اللہ ایاک نعبد میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، و ایاک نستعین میں حقیقت ایک ہے، مجاز ایک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
इय्याका नाअबुदु में कोई नहीं, हम तो इबादत किसी की नहीं करेंगे। इबादत के एतबार से, ताजीम के एतबार से हम बड़ों की ताजीम करेंगे। बात समझ में आई? ताजीम एक लफ्ज है, इबादत एक लफ्ज है। इबादत हम किसी की नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह ताला की। यहां तक कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी इबादत नहीं करेंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब्दुहु, अल्लाह के बंदे। बात समझ में आई? हमारे रसूल हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है, हम उनको रसूल तस्लीम करेंगे। और आपके रुतबे के एतबार से हम उनके रुतबे को मानेंगे कि बादज खुदा बुजुर्ग तूई खिस्सा मुख्तसर। तो अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, रुतबा है। समझ में आया क्या मेरी बातें? तो व इय्याका नस्तईन की बात को लेकर ये कहते हैं कि अल्लाह ही से मदद तलब करना। भाई अल्लाह ही से मदद तलब करने वाले हजरत, आप खाना भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, सब बंदे ही ना। आपको भूख लगी तो खाना खाना है आपको, ये निजाम है, ये अल्लाह ताला का उसूल है, अल्लाह का बनाया हुआ उसूल है। इस आलम में रहना है तो इसी तरह रहना है। इस आलम में तुम पैदा हुए हैं तो माँ बाप से ही पैदा होंगे। इस आलम में तुमको मददगार पहले मजाजी एतबार से मददगार होंगे तो तुम्हारे माँ बाप होंगे। बात समझ में? फिर तुम्हारे दोस्त अहबाब होंगे। ये तमाम लोग जितने भी हैं, ये दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो एक दूसरे के इमदाद करने के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। और इनकी इमदाद लेना अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के मंशा और निजाम के लायक है। बात समझ में आई? अल्लाह के बताए हुए तरीके के लायक है। अब ये कहना कि दुनिया, अब भाई आप क्यों नौकरी करते हैं? हाँ ये दुनिया है, दुनिया की बातें अलग हैं, अल्लाह ताला से हमारा अरे भाई यहाँ तो नबूवत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा हटते हुए नजर आ रहे हैं तो हुजूर रंजीदा हो गए हैं और आंखों में आपके आंसू आ गए। ये समझ गए कि आज से मेरे चचा भी मुझसे दूर हो गए। हालांकि वो चचा ईमान लाने से इनकार कर रहे हैं, मोमिन नहीं हो रहे हैं, बार बार ईमान की बात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। वो इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद उस जमाने, उस हाल यानी मक्का मुअज्जमा का जो हाल था, उस हाल के एतबार से चचा जो हैं आपके लिए उस वक्त एक बहुत बड़ी सिक्योर हैं। बात समझ में? अब वो सिक्योरिटी चले जाएगी तो क्या होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के निजाम को कायम रखना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा तो अजीब रहा। एक मुट्ठी कंकर ने जंगे बदर को कपासा पलट दिया। एक एक कंकर एक एक की आंख में जाकर गिर गया, हाल बदल गया। और हुजूर के पैदा होने के आगे भी अब्राहा का वाकया भी है। बात समझ में? कंकरों ने आके अब्राहा को बर्बाद कर दिया। ये सब एक कुदरत है, मगर एक निजाम भी है। उस निजाम के तहत भी हमको चलना है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर अपनी जिंदगी गुजार कर बता रहे हैं कि निजाम को कायम रखो। आपको कमाना है, आपको नौकरी करना है, आपको तिजारत करना है। बात समझ में आई? ऐसे ही मैं पल जाऊंगा? नहीं, ऐसे ही नहीं पल सकते। अल्लाह ने एक निजाम कायम कर दिया है। गवर्नमेंट कई रूल्स बना दी गई है, उस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक चलना ही गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट के रूल्स को छोड़कर आप चलेंगे तो गवर्नमेंट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको गद्दार माना जाएगा। क्योंकि आपने गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर चल रहे हैं तो आप गद्दार हो गए।
تو اسی طریقے سے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت میں جو نظام قائم کیا ہے اس نظام کو باقاعدہ اپنا کر چلنا ہے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں دنیا گزارنے کے لیے جب ہر آن ہر لمحہ ہر پل اللہ کا بندہ درمیان میں آتا ہے مدد کرنے کے لیے، تو اللہ کے لیے اللہ تعالی سے ہم رابطہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے نا. تو انبیاء کے ذریعے سے ہی ہم اللہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو بیچ میں جو ذرائع کو حاصل کرتے ہیں اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جو ہمارے لیے اولیاء بھی وسیلہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ بھی وسیلہ ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور رسول بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ہمارے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اس عالم کا جو طریقہ ہے باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقے کو قائم رکھتے ہیں. جو ہی جب اپنے چچا نے بلا کر پھر کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ چھوڑوں گا نہیں، میں اگر مرتے دم تک تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا. جب یہ بات سنے تو آپ میں اطمینان آ گیا. بات سمجھ میں اطمینان آ گیا. تو اسی طریقے سے یاد رکھو اگر کوئی ایک ولی یہ کہتا ہے آپ کو کہ چلو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گا، تو تم کو اطمینان آنا چاہیے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تم کو اطمینان آنا چاہیے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے تو ہم کو اطمینان آنا چاہیے. اسی لیے ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ وہ محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے، حضور ہی تو ہمارا ایک وسیلہ تھا، آج بھی حضور ہمارے وسیلہ ہی وسیلہ ہے. اب اس کے ساتھ چونکہ ہم پیچھے آ گئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، پھر صحابہ کے بعد تابعی، اس طرح جو اولیاء اللہ کا سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے. اور یہ وسیلہ ہی حقیقی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حقیقی مددگار نہیں مان لیے، ظاہراً مجازن مددگار سمجھے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کچھ بھی خلش ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کے. یہ شرک نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اب کہنے لگے کہ بھائی غوث پاک کائی کو کیا ضرورت ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو وسیلہ کیوں لیتے ہو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ یہاں کا طریق ہے، یہاں کا طریقہ ہے، یہاں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو اللہ کے اور ہمارے درمیان لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو ہمارے اور اس کے درمیان لایا ہے. تو ان کو مجازن مددگار ماننا، جس طرح دنیا میں دنیا کے معاملات تم مجازن مان کر کرتے ہو، اسی طرح مجازن، حقیقتاً نہیں. حقیقتاً تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کسی کا بھی نہیں، ایک ذرے کا بھی نہیں. حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی سب کا مددگار ہے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی سب کا رب ہے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی ہے. اور مجاز کے اعتبار سے اللہ نے جس کو درمیان لایا ہے اس کو درمیان میں لانا عقل مندی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عقل مندی ہے، یہی انسانیت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اور جب معاملہ بہت برا ہو گیا
وہ لوگ قریش غضبناک ہو کر اٹھ کر چلے گئے، غصے میں آ کر اٹھ کر چلے گئے اور اذیتیں زیادہ دینے لگے، بہت زیادہ مسلمانوں کو اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دینے لگے۔ اتنے دن وہ لوگ ذرا سوچ سمجھ کر دیتے تھے کہ فلاں بڑے خاندان کا ہے، اگر اذیت دیں گے تو وہ خاندان والے جمع ہو جائیں گے، اس کے لیے اذیتیں کم دیا کرتے تھے، مگر یہ معاملات ہونے کے بعد اذیتیں کھل کر دینے لگے، سب کو دینے لگے، جو کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو اذیتیں دینے لگے۔ کیسی کیسی اذیتیں دینے لگے؟ اللہ اکبر! کہ بچوں کو، لڑکے ہوتے نا اوباش لڑکے جو گلی میں پھرتے غلاٹے کرتے رہتے، وہ لوگوں کو سب اجازت دے دیے۔ کیا اجازت دے دیے؟ جہاں کہیں بھی مسلمان دکھے تم تالی بجاؤ اور ان کو گالیاں دو اور ان کو راستے ان کے لیے تنگ کرو اور ان کو دیوانہ کہو۔ اس طرح بہت ساری مصیبتیں شروع ہو گئیں، اتنا ہو گیا کہ مسلمان چل نہیں سکتا تھا، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا تھا، اور گھر کے اندر کا بھی کیا حال تھا، اکیلا اگر مسلمان ہے گھر والے اس کے دشمن ہو گئے، گھر والے گھر میں بھی رہنے دیتے نہیں، گھر میں بھی دشمنی، گھر میں بھی اذیتیں دینے لگے۔ تو اس طرح یہ اذیتیں بڑھتی چلے گئی۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیسیشن اٹھائی۔ وہ ڈیسیشن یہ کہ حبش جو بازو کا ملک تھا، وہ حبش کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ حبش کو ہجرت کرو۔ یہ پہلی ہجرت تھی، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ حبش کو چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں آرام ملے گا، تم نکل جاؤ۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بنو امیہ کے امیر شخص تھے، مگر اب ان کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت سہیل بن بیضہ، یہ تمام کے تمام پورے 15 لوگ تھے، جس میں کچھ مردیں تھیں اور کچھ عورتیں تھیں۔ سب نے مل کر رات کے وقت سب سے چھپتے چھپاتے حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کی ہجرت نہیں، آج کے زمانے کی ہجرت کیا ہے، ہماری پوری ایسٹس آرام سے ہم لے کر جہاں چاہے چلے گے، ہے نا؟ ہاں، آپ کو کینیڈا جانا ہے، آپ کینیڈا جا کر انڈیا کا پورا مال آپ وہاں، اگر وہاں آپ کو سٹیزن شپ مل گئی، آپ وہاں ٹرانسفر کر لے سکتے۔ آپ کو امریکہ میں جا کے رک جانا ہے، امریکہ کی سٹیزن شپ ملتے ہی آپ نے انڈیا سے جو کچھ تمہارا جمایا ہوا مال ہے، ایسٹ وغیرہ جو کچھ ہے، وہ سب تم ادھر ٹرانسفر کر لے سکتے، ہے نا؟ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ آرام سے اپنا مال ٹرانسفر کر لے سکتے۔ آج کا یہ زمانہ، اس زمانے میں نہیں، سب کچھ چھوڑ کر جانا۔ ہجرت بولے تو معمولی نہیں تھا وہ زمانے میں، جو کچھ بھی آپ نے کمایا وہ سب چھوڑ کر جانا، کچھ بھی لے کر جا نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں؟ کچھ لے کر جا نہیں سکتے۔ آپ کا گھر ہے، گھر چھوڑ کے چلے جانا، آپ کی جو بھی جمع پونجی ہے آپ چھوڑ کے چلے جانا۔ اور چھپ کے چھپا کر جاتے ہیں تو کیا لے کر جائیں گے؟ بات سمجھ میں؟ چھپ چھپ کر اتنے لوگ مل کر جدہ پہنچ گئے۔
जद्दा की बंदरगाह यानी हारबार, जद्दा में हारबार है, जद्दा पहुंच गए। और जद्दा में उस वक्त अल्लाह का करम हुआ कि उतनी रात गए भी जहाज तैयार थे, माल वगैरह लेकर जाने के जहाज, और उनको आराम से सस्ते में हबश पहुंचाने के लिए तैयार हो गए वो जहाज वाले, और ये लोग बैठकर जहाज में हबश पहुंच गए। अब इन लोगों को मालूम हुआ किसे, ये मुशरिकाने मक्का जो कुरैश थे, इनको मालूम हुआ, ये पीछे पीछे ताकुब करके भागे, मगर देरी हो गई और ये लोग भी जद्दा तक पहुंचने की देरी में लंगर से निकल गई, कौन, जहाज निकल गया और ये लोग हबश पहुंच गए। हबश को जाने के बाद उन लोगों को आराम मिल गया। हबश में वो आराम से अपनी जिंदगी बसर करने लगे। बात समझ में आई? यहाँ जो शख्स थे, कुछ लोग थे जो तकलीफदा भी थे, गरीब भी थे, उनको सफर का जाने आने का कुछ भी हाल नहीं था और इस वजह से भी नहीं जा सके, और जो जा सके वो निकल कर चले गए। इस तरह 15 लोग कुछ पहुंच गए हबश को। अब वहां जाकर बहुत आराम से रहने लगे और वहां इतला मिली, अफवाह हुई कि कुरैश यानी अरब के लोग मुसलमान हो गए, अरब के तमाम लोग मुसलमान हो गए। फिर एक अफवाह हुई कि उन लोगों के दरमियान अग्रीमेंट हो गई और वो अब मुसलमानों को आराम से जीने दे रहे हैं। जब ये बात सुने तो उसमें से कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग अभी बात यकीन के लिए रुक गए और कुछ लोग वहां से फिर वापस निकल कर आ गए। रास्ते में ही उनको इतला मिल गई कि ये सब बिल्कुल अफवाह है, ऐसी बात कुछ भी नहीं, वहां परेशानी ही परेशानी है। जब ये परेशानी उनको मालूम हुई तो कुछ लोग वापस हो गए, कुछ लोगों ने मक्का मुअज्जमा से राबिता कायम किया और वहां के बड़े लोगों के क्या बोलते उनकी मदद से, उनकी मदद से और वो क्या जमानत से, उनकी जमानत पर, है ना, उनकी जमानत पर वो लोग कुछ आकर अरब में फिर उतर गए। फिर यहाँ कुछ दिन रहे और फिर मुसीबत तो रही, परेशानी तो रही और भी बढ़ती जा रही थी। तो अब फिर क्या करे, फिर कुछ लोगों को लेकर निकल गए। उसमें हजरत जाफर बिन अबू तालिब ये भी निकल कर चले गए, पहुंच गए। जुमला 100, कहीं लिखा है 83 यानी 80 पर 3 लोग, फिर कुछ जगह 100 से ज्यादा लोग अब हबश में जमा हो गए। कहाँ जमा हो गए? हबश में जाकर अपनी जिंदगी बसर करने लगे। अब ये कुरैश देखे, हाँ ये लोग जाकर वहां अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे हैं, हमको तो इनको छोड़ना नहीं है। अब ये लोग क्या करें, इनको और हबश के बादशाहों को तिजारती ताल्लुकात थे। क्या ताल्लुकात? तिजारती ताल्लुकात थे। तो तिजारती ताल्लुकात की वजह से ये लोग अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन रबे, इस तरह मुअज्जिज शख्सों को पकड़कर क्या करे, आप हबश जाओ और बादशाह के पास जाकर इनाम वगैरह जमा करके दिए, बहुत सारे तोहफे तहाइफ जमा करके दिए, बादशाह को भी दियो और बादशाह के साथ जितने मिनिस्टर्स वगैरह रहते ना, वजीरां और जो रईस लोग रहते हैं, उनको भी खुश कराओ। खुश कराकर ये कहो कि ये लोग हमारे गुलाम हैं जो निकल कर आ गए हैं, बोलकर उनको पूरों को खींच को लेकर आओ, वहां रहने न को दो। उनको भी बता दो कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अब ये लोग मिलकर गए, कहाँ गए, एक वफ्द बनी
اور بن کر پورا قافلہ نکل کر حبش پہنچا، اور حبش پہنچ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو سرایا اور تحفے تحائف پیش کرے، اور وہاں کے جتنے بھی رئیس تھے ان کو بھی تحائف تحفے پیش کر کر کہنے لگے کہ دیکھو کچھ لوگ ہمارے غلام اور ابن غلام ہم سے چھٹ کر یہاں آ گئے ہیں، اور وہ لوگ ایک نیا مذہب اختیار کر لیے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے مذہب کو ٹھکرا کر وہ لوگ یہاں آ کر بسر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ پناہ دے رہے ہیں، تو ان کو ہمارے تحویل کر دو، ہم واپس لے کر جاتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ سن کے کہا کہ ٹھیک ہے، بلاؤ وہ لوگوں کو، میں ان کی بھی سنتا ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا عیسائی تھا اور وہ عادل تھا۔ وہ کہا کہ وہ ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی سنیں گے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اب بلایا گیا تو جتنے مسلمان تھے وہاں وہ سب آ کر دربار میں حاضری دی، اور ان کو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی۔ کیا کی؟ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی، صلہ رحمی ہمارا حق ہے، قطع رحمی اور پڑوسیوں پر کو تکلیف دینا یہ ہمارا کردار تھا، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر حکومت کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ہم میں ایک اچھے نسب گھرانے والوں میں، بڑے بزرگ گھرانے میں ایک رسول، ایک سچا رسول بھیجا، اور ہم کو انہوں نے تعلیم دی، تربیت دی، ہم کو موحد کیا، یعنی اللہ کو ماننے والا بنایا، بت پرستی سے دور کیا، ہم کو صلہ رحمی سکھایا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا، قتل و غارت سے ہمیں باز رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو ہم اس پر ایمان لائے، اس کے ہم فرما برداری کرے، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو وہ کئی قسم سے تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے، یعنی آپ کے ملک میں آ کر پناہ لینے لگے، اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ جب یہ تقریر سنا بادشاہ رونے لگا، یہ تقریر سنا تو رونے لگا اور کہا کہ تم کچھ کلام سناؤ جو تمہارے رسول نے تمہیں سنایا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم سنانے لگے، جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو اور زیادہ خود بادشاہ بھی رونے لگا، اور دوسرے جتنے اس کے ساتھیاں تھے سب رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں جو کچھ ہے ویسا ہی ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو وہ بادشاہ نے کہا کسے؟ وہ آئے ہوئے عرب کے قریشیوں کو، یعنی مشرکان مکہ، کہا کہ تم چلو یہاں سے، ہم ان کو بھیجنے والے نہیں، یہ سچے ہیں، تم نکلو اپنا کام دیکھو، نکل جاؤ۔ اب یہ مجبور ہو کر نکلنے لگے، پھر دوسرے دن پہنچے،
پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہے کہ بادشاہ یہ تمہارا مذہب جو عیسائی ہے اس کے بھی دشمن ہیں، یہ اس کے بھی دشمن ہیں، کل تمہارا مذہب بھی تم سے ختم ہو جائے گا، ذرا سوچ کر کرو کام۔ تو پھر بلایا گیا، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم کو ہمارے رسول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو روح اللہ اور کلیمت اللہ بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ یہی بات تو توریت میں بھی ہے، یہی بات تو انجیل میں بھی ہے، اس سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے، تو یہ سچے ہیں، چلو۔ اس طرح ان کو واپس کر دیا گیا، تو یہ واپس مجبوراً نکل کر آ گئے۔ بات سمجھ میں؟ یہ مجبور ہو گئے، مجبور ہو کر واپس پہنچ گئے، اور حبش میں ان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پناہ عطا کی، پناہ دی۔ بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو بابا، ہم کو اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو اس سے پناہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہم کو مدد کرتا ہے تو ہم اس سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، سچے ہوں گے تو آپ کو مددگار اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کرے گا، اگر جھوٹے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ ایمان پر قائم رہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اور سچائی کو اپناؤ۔ ایمان کی حقیقت ہی سچائی ہے، سچے رہو، انشاءاللہ سچائی کبھی بھی ہارتی نہیں، جیتتی ہے۔ سچائی کو ہار نہیں، حق کو ہار نہیں، باطل کو ہار ہے۔ حق کو عزت ہے، باطل کو ذلت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حق پر قائم رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حق کو نہیں چھوڑا، اور کامیابی کا دروازہ کھلنے لگا۔ یہ پہلی کامیابی تھی کہ حبش کا جو دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا، اور حبش میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آرام عطا کیا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ آپ کسی سے مت ڈرو، باطل سے مت ڈرو، باطل کے سامنا کرو حق کے ساتھ۔ بات سمجھ میں؟ حق کے ساتھ باطل کا سامنا کرو، انشاءاللہ باطل ختم ہو کر رہ جائے گا اور حق کی جیت ہوگی۔ اور اللہ تعالی حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور حق والوں کو اللہ تعالی، اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کی مدد سے بڑی مدد کسی کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں کل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا وہ واقعہ پیش کروں گا اور آگے بھی بڑھوں گا۔